أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو یا ایہا الناس پکارا جا رہا ہے حرف ندا یا ایہا الناس اے لوگو ان کنتم فی شک اگر تم شک میں ہو من دینی میرے دین کے بارے میں فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ تو میں ان کی ہرگز ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا نہ کرتا ہوں تعبدون من دون اللہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ تو اللہ تعالیٰ آگے مزید کیا ارشاد ہوتا ہے کہ ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے یتوفاکم جو تمہیں فوت کرتا ہے جو تمہیں موت دیتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن ہو جاؤں میں مومن بن جاؤں میں مسلمان ہو جاؤں وَأُمِرْتُ مجھے حکم دیا گیا ہے أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ میں مومن ہو جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میں ہرگز اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں سورۃ الکافرون کے اندر بھی اللہ یہی فرمایا گیا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا کیونکہ کافر کیا کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک سال آپ ہماری بتوں کی پوجا کیجیے پھر ایک سال ہم آپ کے رب کی پوجا کریں گے ہم اپنے ڈیز کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ کچھ ٹائم آپ ہماری بتوں کی پوجا کریں پھر کچھ ٹائم ہم آپ کی اس کی رب کی پوجا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے اور میں تمہارے کی نہیں عبادت کروں گا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین تو انہوں نے یہاں پر بھی یہی فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن ہو جاؤں وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لو یکسو ہو کر اپنا رخ جو ہے وہ اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا حنیف ان کے معنی ہوتے ہیں یکسو یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی آپ لوگوں کو ہم لوگ آج تک یکسو نہیں ہوئے ہمارا اوڑھنا پہننا ہمارے رسم و رواج ہمارے اندر ہر طرح سے بہت ساری چیزیں دوسرے ادیان کی شامل ہو گئی ہیں تو پھر ہم یکسو کہاں سے ہیں کیا ہم لوگ حنیفاً ہمارے اوپر یہ لفظ آتا ہے مکمل ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کے برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں صرف کیک لایا اس کو کاٹا اور کھا لیا پکچرز نہیں بنائی ہم لوگوں نے تو کیا یہ ہم لوگ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ ہم بچوں کو اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہیں ان کاموں کی کوشش کر رہی ہیں جو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں تو پھر ہم یکسو تو نہ ہوئے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے ہر اس عمل سے روک دیا گیا ہے ہر اس عمل سے روک دیا گیا ہے جو منافقین مشرکین اور جو بھی غلط رستے پر چلنے والے ہیں جو کرتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو کچھ بھی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتی وَلَا تَدْعُوا نہ پکارنا اس چیز کو جو تمہیں نہ تو فائدہ دے سکتی ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ پھر اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے کیوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے جب اللہ نے بار بار کہہ دیا اب جب اللہ نے بار بار ڈرا دیا سمجھا دیا ایک بات کھول کر سمجھائی تو پھر ظالموں سے کیسے نہیں ہوں گے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ پھر
جب اگر تم نے ایسا کر لیا اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا ہرگز نہیں ہے، کاشف لہو، اس تکلیف کو تم سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم دنیا کے مطابق کرتے ہیں، دنیا سے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہماری باز پرسی کر لے، اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، بِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ یصیب بہ وہو الغفور الرحیم، وہی اللہ ہے جو مغفرت کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو رحمت کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ خیر کو یہاں فضل سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے کے اس کے مستحق نہیں ہے، لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی انسانوں پر رحم کر دیتا ہے۔ ہمارے اعمال اس قدر اس قابل ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرے، ہمارے اعمال بہت برے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، یہ ساری قوموں کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے اور جو ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اے نبی کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، جب تمہارے رب کی طرف سے جب کبھی حق آ جاتا ہے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے رب کی طرف سے جب حق پہنچ جاتا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے ہی لیے راہ راست پر آیا ہے، اس نے کسی پر احسان نہیں کیا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو بھی ہدایت پر آ گیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پر آیا۔ نہ آپ نے اپنے ماں پر احسان کیا، نہ اپنے باپ پر احسان کیا، نہ بھائی پر احسان کیا، نہ اولاد پر احسان کیا، بلکہ آپ نے اپنی ذات کو وہ جہنم کی آگ سے آزاد کروایا ہے، جس جہنم کی آگ کے آگے ہماری جسم گروی ہے، اور اس سے ہم فلاح کیسے پا سکتے ہیں؟ اچھے عمل لے جا کر ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص بے راہ ہو گیا، جو بھٹک گیا، تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا۔ يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں کہا کہ میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اس کی ذمہ داری میرے سر پر نہیں ہے، یعنی اس کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا۔ قیامت کو جہنم کی آگ میں وہ خود ہی جلے گا، گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر کوئی کفر اور گمراہی کا اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت اور طاقت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ گویا ایمان اور ہدایت ترغیب اور کفر اور گمراہی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی ہے اور خیر خواہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی غرض اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی اپنی جان کو ہی اس سے فائدہ ہے۔ اور یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ذمہ داری مجھے نہیں سونپی گئی کہ میں ہر صورت ہی تمہیں مسلمان بنا دوں، بلکہ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا مبلغ و داعی ہوں، پہنچانے والا ہوں، دعوت دینے والا ہوں۔ میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا ہے، نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور اللہ کے پیغام کی دعوت اور تبلیغ دینا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو زبردستی منوا کر ہی چھوڑوں گا کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے، جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ،
صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی وحی کرے اسے مضبوطی سے پکڑ لیجئے، جس کا امر کرے، جس کا حکم دے اس سے عمل میں لائیں، جس سے روکے رک جائیں، اور کسی میں چیز میں کوتاہی نہ کریں، اور وہی کی اطاعت اور اتباع میں جو تکلیفیں پہنچیں، جو تکلیفیں آئیں، مخالفین کی طرف سے جو بھی ایذائیں پہنچائی جائیں، اور تبلیغ و دعوت کی راہ میں جو جو دشواریوں سے گزرنا پڑے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ۔ ان سب کا مقابلہ کیجئے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے، اور اس کی رحمت بھی عام ہے، اور اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تمام انبیاء کو، تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو، سب کو صبر کی تلقین کی، کیونکہ انسان کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر اگر وہ تھوڑی دیر گزر جائے تو غصہ خود بخود ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر خود بخود صبر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس وہ گھڑی جس وقت آپ کو غصہ چڑھتا ہے وہ گھڑی سخت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔